اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، خدا آپ کو علی و بطول کے صدقے میں سدا سلامت رکھے. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، انسان کا فلسفہ زندگی کیا ہے، انسان کا رمز زندگی کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس قادر مطلق نے انسان کو خلق کیا، کیا راز ہے کہ اس غنی العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اپنا نائب بنایا. خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اسی فکر میں رہتی ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صل علی محمد وعلی محمد. رضا کیا ہے، فلسفہ زندگی کیا ہے، رمز زندگی کیا ہے، یہ ایک راز ہے اور راز ہر کسی کو بتایا نہیں جاتا. اس راز کو پروردگار اپنی کتاب مقدس میں بیان کرتا ہے. یہ راز کن لوگوں کے لیے بیان ہوتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے لقومی یعقلون، صاحبان عقل کے لیے، لقومی یسمعون، سننے والوں کے لیے، لقومی یتفکرون، تفکر کرنے والوں کے لیے، لقومی یعلمون، جاننے والوں کے لیے. اس راز کو پروردگار اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. پروردگار سورہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے
سورہ 3 جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 95 ہے، اس سورہ میں پروردگار فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ خدا فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، قسم ہے تین کی اور زیتون کی، وَطُورِ سِینِین، اور قسم ہے طور سینا کی، وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ تو مومنین کرام غور کیجئے، وہ شہر کہ جس میں رسول خدا کے قدم مبارک آ جائیں، وہ شہر اتنا بابرکت ہو جاتا ہے، اتنا باعظمت ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ پروردگار سورہ بلد میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ہم ہرگز قسم نہ کہتے اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اگر آپ کے قدم مبارک اس شہر میں نہ آتے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اے حبیب اگر آپ کے قدم مبارک شہر مکہ میں نہ آتے تو ہم شہر مکہ کی قسم نہ کھاتے۔ کیا عظمت ہے ہمارے رسول کی، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ تو پروردگار فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ہم ہرگز نہ قسم کھاتے شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اگر آپ کے قدم مبارک اس شہر میں نہ آتے۔ مومنین کرام غور کیجئے، توجہ کیجئے، تفکر کیجئے، وہ شہر کہ جس میں رسول خدا کے قدم مبارک آ جائیں وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے، اتنا باعظمت ہو جاتا ہے، اتنا باعزت ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ تو ان ہستیوں کا کیا کہنا جن کے قدم مبارک رسول کے شانوں پر آئے، ان حسنین کا کیا کہنا جن کے قدم مبارک نبی کے شانوں پر آئے۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ فرش عزا بچھا گئیں زینب کا شکریہ، فرش عزا بچھا گئیں زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد، بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔
زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہیں علی پس منظر حسین ہے، فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، جو علت غایہ ممکنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ان کے صدقے میں یہ بلند و بالا آسمان بنا، ان کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی، ان کے صدقے میں یہ وسیع زمیں بنی، ان کے صدقے میں یہ روشن سورج بنا، ان کے صدقے میں یہ چمکتا ہوا چاند بنا، ان کے صدقے میں ستاروں میں روشنی ہے، ان کے صدقے میں کہکشاں میں حرکت ہے، ان کے صدقے میں یہ چرند بنے، ان کے صدقے میں یہ دریا جاری ہیں، ان کے صدقے میں سمندروں میں طوفان ہیں، ان کے صدقے میں یہ ندیاں بہتی ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں، خدا را میرے اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اس جملے کو عشق اہل بیت سے سرشار ہو کر سنیے گا کہ جب پنجتن پاک چادر تطہیر کے سائے میں آئے تو پروردگار غرور کے انداز میں پنجتن کا قصیدہ یوں بیان کرتا ہے: یا ملائکاتی و یا سکانہ سواماتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ خالق فرماتا ہے: یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق، اہل بیت کے فضائل تو سنو۔ انی ما خلقت سماء مبنیا، بے شک میں نے نہیں بنایا یہ بلند و بالا آسمان، ولا ارض مدحیا، اور نہیں بنائی یہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمرا منیرا، اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمس مضیا، اور نہیں بنایا یہ روشن سورج، ولا فلکا یدور، اور نہیں بنایا ستاروں کی جرمٹ میں سجا ہوا آسمان، ولا بحر یجری، اور نہیں بنایا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ولا فلکا یسری، اور نہیں بنائی سمندر کے سینے میں تیرتی ہوئی کشتیاں، الا سوائے فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، سوائے ان 5 کی محبت میں جو چادر تطہیر کے سائے میں ہیں۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ پروردگار فرماتا ہے: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین۔ علیہ درود پڑھی محمد والے محمد پہ۔ اللہم صل علی محمد
الیس اللہ باحکم الحاکمین صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. خدا فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لا کا مطلب ہے یقیناً، حتماً، اور قد کا مطلب ہے حتماً. یعنی پروردگار قرآن میں بار بار ارشاد فرماتا ہے یقیناً، حتماً، ضرور با ضرور، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہترین مٹیریل سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو اعلیٰ نقشے سے پیدا کیا. اور پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نچلی سطح میں لا کر کھڑا کر دیا، پھر اسے اسفل سافلین پر لا کر کھڑا کر دیا، پھر اسے پستی میں لا کر کھڑا کر دیا، اور اسے دعوت دی کہ اے انسان اب تجھے آنا ہے، اے معبود تو ہی بتا کدھر آنا ہے. تو پروردگار نے فرمایا اسفل السافلین سے چلنا ہے، اعلی علیین تک آنا ہے، پستی سے چلنا ہے، بلندی تک آنا ہے، اور خاک سے چلنا ہے، خدا تک آنا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وسلم. پروردگار سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک انسان تو خدا واحد کی طرف سے آیا ہے اور تو نے اسی کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. پھر خدا سورہ انشقاق میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان تم زحمتوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف سفر کر رہے ہو. تو ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ انسان اس زمین میں پیدا ہوا ہے لیکن انسان کا مقصد زمین نہیں رکھا. انسان اگرچہ زمین میں پیدا ہوا ہے لیکن انسان کا مقصد کہیں اور رکھا ہے. انسان پیدا کہیں اور کیا گیا ہے اور پہنچنا کہیں اور ہے. پیدا خاک میں کیا گیا ہے، جانا پیدا پستی میں کیا گیا ہے، جانا بلندی کی طرف ہے. پیدا ذلت میں کیا گیا ہے، جانا عزت کی طرف ہے. پیدا بزدلی میں کیا گیا ہے، جانا شجاعت کی طرف ہے. پیدا اسفل السافلین میں کیا گیا ہے، جانا اعلی علیین تک ہے. پیدا جہالت میں کیا گیا ہے، جانا علم کی طرف ہے. پیدا خاک میں کیا گیا ہے، جانا خدا کی طرف ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وسلم. تو اس رات سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے کہ خدا نے یہ جو تمام چیزیں بنائی ہیں یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں. پروردگار سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسان یہ جو زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تیرے لیے ہے. پھر سورہ جاسیہ میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ انسان اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب تیرے لیے ہے. یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پرند تیرے لیے ہیں، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اے انسان وہ تیرے لیے ہے. جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے انسان کس کے لیے ہے. خدا سورہ زاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے. یہ زمین انسان تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اے انسان وہ تیرے لیے ہے اور تو فقط اور فقط مجھ خدا کے لیے ہے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحرے بے کراں کے لیے، نگاہیں بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہیں بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجہ۔ یعنی انسان اس زمین میں خدا کے لیے ہے، انسان خدا کا نائب ہے، خدا نے انسان کو عزت بخشی ہے، خدا نے انسان کو کرامت بخشی ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، اور پھر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک انسان اس زمین میں میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے۔ انسان اس زمین میں خدا کی صفات کا آئینہ ہے، خدا کا دست قدرت ہے، خدا کی طاقت ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ کہ اگرچہ انسان اس زمین میں خدا کا خلیفہ ہے، لیکن انسان کی عقل پر وہم و گمان نے حکمرانی کی ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پڑے ہیں چرخے نیلی فام سے منزل مسلماں کی، پڑے ہیں چرخے نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اس زمین میں خدا کا خلیفہ ہے، لیکن افسوس ہے انسان پر، انسان معرفت نہیں رکھتا، انسان جانتا نہیں ہے، انسان نادان ہے۔ انسان کیا نہیں جانتا؟ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کا سفر زمینی نہیں ہے۔ اگر ہمارا سفر زمینی ہوتا، ہمارا سفر زمینی ہوتا تو خدا ہمیں بھی جانوروں کی طرح عزا دے دیتا۔ اگر ہمارا مقابلہ شیر اور چیتے کے ساتھ ہوتا، خدا ہمیں 4 ٹانگیں دے دیتا۔ اگر ہمارا مقابلہ پرندوں کے ساتھ ہوتا تو خدا ہمیں پر دے دیتا، اور اگر ہمارا مقابلہ کوئل اور بلبل کے ساتھ ہوتا تو پروردگار ہمیں خوبصورت اور سریلی آواز دے دیتا۔ ہمارا سفر زمینی نہیں ہے۔ اگر ہمارا سفر زمینی ہوتا تو پروردگار ہمیں بھی دوسرے جانوروں کی طرح عزا دے دیتا۔ ہمارا سفر زمینی نہیں ہے، ہمارا سفر افقی نہیں ہے، ہمارا سفر عمودی ہے۔ عمود
کسے کہتے ہیں؟ عمود یعنی اسٹریٹ، اوپر کی طرف، سیدھا، عمود یعنی اوپر کی طرف. درود پڑھیے محمد والے محمد. عمود کسے کہتے ہیں؟ عمود یعنی اسٹریٹ، اوپر کی طرف، سیدھا. ہمارا سفر زمینی نہیں ہے، ہمارا سفر عمودی ہے. جس طرح ایک ستون ہے، اب ستون بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، ہمیں ستون پر چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کو اپنے مقصد پر پہنچنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک سیڑھی کی ضرورت ہے. اب سیڑھی اور سہارا کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کہ رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیت، اور دوسری میری اہل بیت. اگر تم ان کو تھامے رہو گے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان کو تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. درود پڑھی محمد والے محمد پر. تو مومنین کرام غور کیجئے، وحی الہی لفظوں میں ڈھلی تو قرآن ہے، اور جب انسانی صورت میں دیکھا تو علی ہیں. یا علی، یا علی. اب میں آپ کے سامنے امام علی کی شان میں چند جملے عرض کرنا چاہتی ہوں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن. علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن. علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن. علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن. علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن. علی عروج فصاحت، علی کمال سخن. علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن. علی شعور امامت، علی غرور صمد، علی شعور امامت، علی غرور صمد. علی دلیر، علی بہادر، علی سخی، علی کریم، علی اسد. یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن. علی عروج فصاحت، علی کمال سخن. علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن. علی شعور امامت، علی غرور صمد. علی دلیر، علی بہادر، علی سخی، علی کریم، علی اسد. علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے. علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی.
علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے، علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے، بغیر اس کے دعا کب قبول ہوتی ہے؟ علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی شعور امامت، علی غرور سمد، علی دلیر، علی بہادر، علی سخی، علی کریم، علی اسد، علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے، بغیر اس کے دعا کب قبول ہوتی ہے؟ گر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، گر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو علی کو مدد کے لیے۔ میرے نعرے کے جواب میں 4 مرتبہ کہنا ہے حیدر 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 حیدر، میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا فاتح خیبر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا دماد پیغمبر، حیدر 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 حیدر، جواب دے، میرا مولا دماد پیغمبر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا وارث منبر، حیدر 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 حیدر، بولا بولا پتھر پتھر، حیدر 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 حیدر، کمبر کمبر گوزر گوزر، حیدر 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 حیدر، مردہ بولا کھا کے ٹھوکر، حیدر 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 حیدر، حیدر حیدر حیدر، دامن والے محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے، بغیر اس کے دعا کب قبول ہوتی ہے؟ گر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، گر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو علی کو مدد کے لیے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے گا، اس شرط پہ خدا سے ہوئی زندگی کی بات، کس شرط پہ؟ میرے ساتھ مل کر کہیں، اس شرط پہ خدا سے ہوئی زندگی کی بات، اس شرط پہ خدا سے ہوئی زندگی کی بات، کہ زندگی بھر کریں گے بس علی کی بات۔ علی علی منافق کا دل جلے گا، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، عباس کا بابا علی علی، ہے مالک منبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، کعبے کی عظمت علی علی، کعبے کی زینت علی علی، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ امام علی علیہ السلام باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سدا سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اب میری اس مختصر سی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس زمین میں پیدا ہوا ہے، لیکن انسان کا مقصد زمین نہیں ہے۔ انسان اگرچہ زمین میں پیدا ہوا ہے، لیکن انسان کا مقصد کوئی اور ہے۔ انسان پیدا ذلت میں کیا گیا ہے، جانا عزت کی طرف ہے۔ پیدا جہالت میں کیا گیا ہے، جانا علم کی طرف ہے۔ پیدا بزدلی میں کیا گیا ہے، جانا شجاعت کی طرف ہے۔ پیدا اسفل السافلین میں کیا گیا ہے، جانا اعلیٰ علیین تک ہے۔ پیدا خاک میں کیا گیا ہے اور جانا خدا تک ہے۔ درود پڑھی محمد والی محمد پر۔ بس عزیزان، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتی چلوں۔ ان ایام میں مولا علی کی شہادت ہو رہی ہے۔
ان ایام میں جناب کلثوم یتیم ہو رہی ہیں، ان ایام میں جناب زینب یتیم ہو رہی ہیں، ان ایام میں امام حسین یتیم ہو رہے ہیں، ان ایام میں امام حسن یتیم ہو رہے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، صرف امام حسن و حسین ہی نہیں یتیم ہو رہے، بلکہ آج ہر عاشق یتیم ہو رہا ہے۔ عزیزان، آج آپ نے ایسے رونا ہے جیسے ایک بیٹی اپنے باپ کے جنازے پر روتی ہے۔ عزیزان، علی بڑے صابر امام ہیں، علی بڑے مظلوم امام ہیں۔ جب سر پر ضرب لگی تو روئے نہیں، بلکہ فرمایا فزت برب الکعبہ کہ خدا کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علی جیسا بہادر بھی دھاڑے مار مار کر روتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب مولا علی جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، کیونکہ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اس میں راز کیا تھا وہ پتہ نہ چل سکا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا علی جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب امام علی غسل دے دیتے ہیں تو غسل دینے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ نے غسل دیتے ہوئے رونا کیوں شروع کر دیا تھا؟ مولا نے فرمایا ہائے غصب ہو گیا، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر جا لگا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، یا علی آپ کا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر جا لگے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، آئیے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کو کھینچنا چاہتے ہیں۔ جب امام حسین جناب علی اکبر کے پاس آئے اور آ کر فرمایا بیٹا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، امام نے فرمایا، جناب علی اکبر نے فرمایا بابا حسین بن عمیر نے جو نیزہ مارا تھا اس نیزے کی انی ٹوٹ کر میرے کلیجے میں رہ گئی ہے، اگر ہو سکے تو اس انی کو کھینچ دیجیے۔ اب حسین ابن علی نے جو یا علی کو کہہ کر اس انی کو کھینچا، ایک مرتبہ علی اکبر تڑپ گئے، روح علی اکبر پرواز کرنے لگی۔ امام نے چاہا کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائیں، مگر امام سے لاشا نہیں اٹھتا۔ امام دوبارہ لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر لاشا نہیں اٹھتا۔ ایک مرتبہ امام نے خیمے کی طرف دیکھا تو خیمے سے جناب زینب باہر آ رہی تھی۔ امام نے فرمایا بہنا آپ واپس چلی جائیں، میرے ہوتے ہوئے آپ خیمے سے باہر نہیں آ سکتی۔ علماء کرام نے جناب زینب کے باہر آنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب بہن نے دیکھا کہ بوڑھے بھائی سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا تو کہیں بھائی کی روح پرواز نہ کر جائے۔ اس منظر کو جناب زینب کی زبانی ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ سن 40 ہجری کے رمضان میں مولا علی کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک شب ایک بیٹے کے ہاں افطار کرتے اور ایک شب ایک بیٹے کے ہاں افطار کرتے۔ 19 رمضان کو جناب کلثوم کے ہاں مدعو تھے۔ جناب کلثوم نے افطاری کے سامان میں نمک رکھا اور ایک طرف دودھ رکھا۔ امام نے فرمایا بیٹی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بابا نے 2 نعمتوں کو کبھی ایک ساتھ استعمال نہیں کیا؟ بیٹی اس دنیا سے دور رہنا، اس دنیا کی حلال چیزوں میں حساب ہے اور حرام میں سزا ہے۔ فرمایا بیٹی ایک چیز اٹھا لو،
اب جناب کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا تو امام نے فرمایا بیٹی دودھ اٹھا لو. اب جو کلثوم نے دودھ اٹھایا یہ دودھ تب کام آیا جب مولا علی کو ضرب لگی تو طبیب نے کہا انہیں دودھ پلایا جائے. جناب کلثوم دودھ لے کر آتی ہیں. ساری رات امام نے مسجد میں گزاری. جب صبح ہوئی تو دو کام ہوئے. اب امامہ پہنا، عبا پہنی اور کمرے سے باہر نکلے. جب کمرے سے باہر کی جانب بڑھے تو دو کام ہوئے. پہلا کام یہ ہوا کہ امام کی عبا کا دامن زنجیر در سے رک گیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرا کام یہ ہوا کہ امام نے گھر میں مرغابیاں رکھی تھیں. جب امام باہر کی جانب چلے تو مرغابیوں نے اپنے چونچ سے امام کے عبا کا دامن تھام لیا اور شور کرنے لگی. گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہوں امام آپ نہ جائیں. امام نے فرمایا ابھی تو ان مرغابیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ دیر بعد زینب و کلثوم کے رونے کی آوازیں آئیں گی. امام مسجد میں گئے، اپنے قاتل کو جگایا. جب ضرب لگی تو امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن نماز پڑھا دیجئے. امام حسن نے نماز پڑھائی تو امام علی غنودگی میں چلے گئے. جب غنودگی سے واپس آئے تو امام نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی. امام کے کانوں میں بیٹوں کے رونے کی آوازیں جا رہی تھیں. امام نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا بیٹا حسن صبر کرو، بیٹا حسین صبر کرو. لیکن علی کے بیٹے کسی طرح صبر نہ کر سکے. امام نے بیٹوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا بیٹا دیکھو تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، دیکھو تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ آئی ہیں، دیکھو تمہاری ماں فاطمہ زہرا بھی آئی ہیں. بیٹا انبیاء بھی کھڑے ہیں، مرسلین بھی کھڑے ہیں، صالحین بھی کھڑے ہیں. عزاداروں علی بڑے صابر امام ہیں. جب سر پر ضرب لگی تو روئے نہیں بلکہ فرمایا فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے، علی کامیاب ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.